الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اماد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ منافقون کی 8 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، نہ تم کو غافل کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ ومن یفعل ذلک، جس کسی نے ایسے کیا، فاولئک هم الخاسرون، بے شک وہ خسارے میں لوگ ہیں، وہ جو ایسا کرنے والے ہیں وہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ رب ذوالجلال نے پچھلی آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر فرمایا کہ ان منافقین نے ایمان والوں کے لیے یہ کہا کہ ان پر تم خرچ نہ کرو، اگر تم ان پر خرچ نہ کرو گے تو یہ بارگاہ رسالت مآب سے تتر بتر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ عقل کی اندھو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے تو رب کائنات کے دست قدرت میں ہے۔ اور انہوں نے ایمان والوں کی معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ تعالیٰ توہین کرنے کی کوشش کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ ان کا ذکر فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرماتا ہے تم ایسے نہیں کرو گے، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرے گی۔ منافق ہیں جو مال و اولاد کے بل بوتے پر اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، تم ایسے نہیں کرو گے۔ فرماتے ہیں رب کریم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، ایمان والو تمہیں غافل نہ کرے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ جس کسی نے ایسے کیا وہ خسارے میں رہا، جو مال میں، جو دولت میں، جو اپنی اولاد میں الجھ گیا، جس سے اس حقیقت کو بھلا دیا کہ یہ مال دینے والا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، دینے والے کو بھول گیا، اس نعمت پر اترانے لگا، مغرور و متکبر ہو گیا کافروں کی طرح، بے شک وہ نقصان میں رہا۔ اس نے گھاٹے کا سودا کیا، ابو جہل کیا، ابو لہب کیا، ولید بن مغیرہ بڑا مالدار شخص تھا، عاص بن وائل بڑا تاجر تھا، ایک کامیاب تاجر تھا دنیاوی اعتبار سے۔ عتبہ، عتیبہ، شیبہ یہ سرداران مکہ تھے، انہوں نے اللہ رب العزت جل وعلا کے مقابلہ میں مال و دولت کو ترجیح دی، اپنی اولاد پر اترانے لگے۔ رب کریم نے ذل و خوار کر کے رکھ دیا۔ حضرت بلال حبشی میرے نبی کے غلام جنہوں نے مال و دولت کو پس پشت ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھا، رب کائنات نے عزت و عظمت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ ایمان والو تم ایسے نہ کرنا کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ذکر سے تمہیں غافل کر دے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ تعالیٰ ایمان والا کبھی بھی مال و اولاد میں الجھ کر اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ حضرت عارف رومی خوب فرماتے ہیں چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر یہ مال، یہ اولاد، یہ جاہ و حشمت اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے تو پھر یہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حضور عزت کا باعث بن جاتا ہے۔ پھر تیرا مال دنیا نہیں رہتا۔ کیا حضرت سیدنا عثمان غنی نے مال کے ساتھ جنت کو نہیں خریدا تھا؟ تیری اولاد دنیا نہیں رہتی۔ کیا امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنی اولاد کو قربان کر کے رب کا قرب حاصل نہیں کیا؟ پھر یہ تیرا جاہ و حشمت
دنیا نہیں رہتی۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا سیدنا فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، انہوں نے جو خلافت کی ہے، بادشاہت کی ہے، اس سے دین نہیں خریدا، دنیا کو برباد نہیں کیا، رب کریم کی رحمت اور رب کریم کی عنایت بے پایوں کو اپنے دامن میں نہیں سمو لیا، دنیا کو پس پشت ڈالا اور رب کریم کی رحمت کو، اللہ کی عنایت کو، رب کائنات جل وعلا کے قرب کو انہوں نے پا لیا۔ دنیا داروں کے لیے ہے، ایمان والے کے پاس جب دنیا آتی ہے تو دنیا نہیں رہتی بلکہ سراپا دین بن جایا کرتی ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ، رب کریم فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو بھی ہم نے دیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ یہاں صرف رزق سے مراد وہ دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، محض سونا چاندی نہیں ہے، محض اناج ہی نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن محض یہ نہیں ہے، بلکہ تیرے رب نے جو تجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس منعم حقیقی کی راہ میں ان نعمتوں کو تو خرچ کر۔ اگر تجھے علم دیا تو علم کو خرچ کر، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا، صحابہ سے فرمایا تھا بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ میرے نبی فرمانے کے سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا سخی میں مصطفیٰ ہوں صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائمًا ابدا، میرے بعد میری امت میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو میری تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلانے والا ہے۔ پتہ چلا کہ علم بھی سخاوت ہے، مال بھی سخاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے عقل، فہم، شعور کی دولت عطا فرمائی تو اس کی بھی سخاوت کر۔ رب کریم نے یہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ان کی سخاوت کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کر، احادیث نبویہ کی تلاوت کر، علماء کا، ماں باپ کا چہرہ دیکھ، حرم کعبہ کی زیارت کر، حرم نبوی کی زیارت کر، یعنی جو نعمت تجھے تیرے رب نے دی ہے اس کو اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کر، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے رزق دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، فَيَقُولَ، وہ یہ کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے کاش کہ مجھے تو تھوڑی سی مہلت دے دیتا، میری اجل کو مؤخر کر دیتا، میری موت تھوڑی دیر کے لیے روک دیتا، پھر کیا ہوتا؟ فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ جس طرح میں قبل ازیں تھوڑی دیر پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے صرف مال و دولت نہیں، یہ بھی خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس کو میں نظر انداز کر رہا ہوں، نہیں، یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے تجھے قوتیں عطا فرمائی ہیں، علم، فہم و شعور کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ بھی خرچ ہو تو تیرے رب کی رضا کی خاطر۔ اسی طرح صدقہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ شے، مثلاً کوئی جھاڑی ہے، کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کینکر ہے، کوئی ایسی شے ہے جو راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اس رکاوٹ کو دور کرنا، کیچڑ ہے اس کو سکھا دینا، صاف کر دینا راستے کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں راہ سے تکلیف دہ شے کو اٹھا کر ایک طرف کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو راہ بتانا بھی صدقہ ہے، نابینے کو ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچا دینا بھی صدقہ ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا اچھی بات کا کہنا بھی صدقہ ہے، یہ سب کو صدقہ ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا اے کاش مجھے تھوڑی سی تو مہلت دے دیں، فاصدق، میں بھی صدقہ دوں گا، مال و دولت بھی خرچ کروں گا، جسم و جان بھی تیری رضا کی خاطر خرچ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے
لیکن رب کریم کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، احساس دلاتا ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے۔ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا، مہلت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ نفساً کسی بھی جان کو، إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جب اس کی اجل آ جائے گی، جب وعدہ آ جائے گا، ایک لمحہ کے لیے، سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت پھر نہیں دے گا، آگے پیچھے ممکن نہ ہوگا۔ رب کریم فرماتا ہے جب اجل آ جائے گی پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، وہ جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر تجھے بعد میں مہلت دے بھی دے، ایک طویل مہلت دے دے، تو وہ جانتا ہے کہ تو نیکوکار ہوگا کہ بدکار ہوگا، اسے علم ہے کہ تیری اگر زندگی مل جائے تو آئندہ زندگی میں تو کیا کرے گا۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو موت کے منہ سے واپس آتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں، شدید بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو زندگی کی بھیک عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے اگر مقدر میں نہ ہو تو کیا وہ اس کے بعد نیک بن جاتے ہیں؟ کتنے وہ لوگ جنہوں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے لائق پھر سے ان کو زندگی کی بھیک عطا فرما دیتا ہے۔ تو کیا جس کو ہارٹ اٹیک ایک دفعہ ہو گیا وہ اس کے بعد ولی اللہ بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے میں جانتا ہوں تمہاری کرتوتیں کیا ہوگی، تمنا تو کرے گا کہ مجھے مہلت دے دے، میں نیکوکار بن جاؤں، میں جانتا ہوں تمہارے اعمال کیا ہیں اور تمہاری حالت کیا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیسے ہوگے اور کیسے نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات جل وعلا نے ہمیں ایک احساس دلایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس چیز کا لحاظ رکھیں، ہم وہ کام نہ کریں جس سے رب ناراض ہو جائے۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لو شاید اس کام کرنے کے بعد میری موت آ جائے اور یہ میری زندگی کا آخری کام ہو، اس لیے کبھی بھی گناہ نہ کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا وہ قول پیش نظر رکھیں، کبھی کسی نیکی کو حقیر سمجھتے ہوئے ترک نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہی نیکی کل قیامت کے دن تیری بخشش کا باعث بن جائے۔ کبھی کسی گناہ کو معمولی سمجھتے ہوئے نہ اپنانا، تم جانتے نہیں ہو کہ آگ کا چھوٹا سا چنگاڑا بہت بڑے خرمن کو جلا دینے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، مؤخر نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو جب اجل آ جائے گی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔